الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا معنی و تفسیر کے لحاظ سے پہلا حصہ، یعنی جس میں خالقیت کا بیان ہے، آج پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آگے سورۃ الانعام سے ربوبیت والا حصہ اور مسئلہ بیان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، نفی شرک فعلی اور نفی شرک فی التصرف کے بیان کے بعد فرمایا جب مسئلہ توحید کے مبادی بیان ہو رہے ہوں اس وقت موقع جزوی مسائل کا نہیں دریافت نہ کیا کرو، مسئلہ توحید سمجھا کرو۔ اے ایمان والو، نہ سوال کرو تم چیزوں کے متعلق کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جب بیان ہو رہا ہے بس سنو۔ اگر ظاہر کی گئی تمہارے لیے وہ چیزیں تو تمہیں بری لگیں گی، اور اگر تم نے پوچھا ان چیزوں کے متعلق جب قرآن نازل ہو رہا ہو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے معاف کر دیا پہلے سوالوں سے، اور اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ چند چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ابن کثیر اور قرطبی نے لکھا ہے کہ اغلوطات، غلط مسئلے پوچھنے، تنگ کرنے کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تکلف کرتے ہوئے لا یعنی سوالات، اس سے منع کیا گیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا جو بالکل غلط مسائل، صرف اگلے کو الجھن ڈالنے کے لیے۔ جس طرح کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کے سینگ کدھر گئے، وہ سری کدھر گئی، وہ کھال کدھر گئی۔ جی ایسے سوال کرنا، فرمایا ایسے سوال نہیں کرنے۔ مزید سمجھنے کے لیے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ انا این بعد الموت، میں موت کے بعد کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں ہوگا۔ اس نے پوچھا، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تو آپ نے اسے بتا دیا، اب اس کے لیے کتنی پریشانی ہے کہ آپ نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ مقصد ہے لا تسألوا عن اشیاء، غلط سوال نہ کیا کرو۔ باقی جو سوالات صحیح ہیں وہ کرنے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جی سوال کر لیا کرو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ بات ہو۔ دوسرے نمبر پہ لا تسألوا، لا تسألوا، سوال نہ کرو تم، یہ معموز العین ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یسلو والے قانون کے مطابق اس کو لا تسلو پڑھنا بھی صحیح ہے۔ یسالو کو یسلو، تسلو تو لا تسالو کو لا تسلو پڑھنا بھی صحیح ہے۔ بس اے ایمان والو، نہ سوال کرو چیزوں کے متعلق اگر وہ ظاہر کی گئی تمہارے لیے تو بری لگے گی، جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ میں کہاں ہوں گا موت کے بعد۔ اور اگر تم نے سوال کیا ان کے متعلق جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اللہ نے معاف کر دیا، اس سے پہلے آئندہ ایسے نہ کرنا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ پاک بہت بخشش کرنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ تحقیق ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا قوموں نے تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان کے ساتھ انکار کرنے والے، پوچھنے تک تھا بس۔
اب سنو، تم پوچھتے ہو کہ حلال حرام، ما جعل اللہ من بخیرہ، تیسری بار تحریمات غیر اللہ کا ذکر ہونے لگا ہے۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بخیرہ، وہ اونٹنی جس کو حرام کر دیتے تھے بتوں کے نام پہ، دودھ خود بھی نہیں پیتے تھے، کسی ایک کو بھی نہیں دیتے تھے، بخیرہ وہ اونٹنی۔ مشرکین نے وہ اونٹنی یا وہ چوپایا بتوں کے نام پہ کر دیا، اور اس پہ کوئی چیز نہیں لاتے تھے نہ بیٹھتے تھے، یہ صائبہ۔ ولا فصیلہ، وہ اونٹنی جو کئی دفعہ مؤنث کو جنم دے، بتوں کے نام پہ کر دیتے تھے اور اسے اپنی جانوں پہ حرام کر دیتے تھے، یہ بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا۔ اور وہ اونٹ جس کی پیٹھ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، یعنی اس کے جفتی کرنے سے، تو اس کو بھی غیر اللہ کے نام پہ مقرر، نہ اس پہ کوئی چیز لاتے تھے، نہ کوئی چیز اس پہ کوئی سوار ہوتے تھے، نہ پانی سے منع کرتے تھے، نہ چراگاہ میں، یہ غیر اللہ کے نام کیے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان چیزوں کو حرام بنایا، گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ کو، نہ بخیرہ اللہ نے حکم دیا، نہ وسیلہ، نہ حام، نہ صائبہ، نہ بخیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، غلط مسائل اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ طرف اس چیز کے جو اللہ نے اتاری اور طرف رسول کے، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے وہ کہ پایا ہم نے اس پہ اپنے آبا و اجداد کو، ہمیں وہ کافی ہے۔ آج بھی یہی ہے، بس یہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ سنت، کوئی چیز نہیں، نہ اجماع، نہ فقہ، کوئی چیز نہیں، بس ہمارے وڈیرے ایسے کرتے تھے۔ یہ تقلید اصاغر بالاکابر، ابناء بالآباء، حرام ہے۔ کیا بھلا اگرچہ ان کے آبا و اجداد نہیں سمجھتے تھے کسی چیز کو اور نہ وہ راہ راست پہ تھے، انہوں نے پھر بھی ایسے کرنا ہے، غلط ہے۔ اے ایمان والو علیکم انفسکم، علیکم اسماء افعال میں سے ہے، بمعنی الزمو، تم پہ لازم ہے تمہاری جانوں کی اصلاح، لا یضرکم من ضل اذا تدیتم من اللہ، نہیں نقصان دے گا تمہیں وہ جو بھٹک گیا، من ضل یضر کا فاعل ہے، لیکن جب تم راہ راست پہ ہوئے تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باقی سن لو الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا، جی، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کی۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، ایک میری بات سن لو، یہ 3 آیتیں جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ، یہ 3 آیتیں یہ ہیں، بعد میں حوالہ بتاتا ہوں۔ کتنے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، لفظ کے اعتبار سے، معنی کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے، سمجھ رہے ہو، ترکیب کے لحاظ سے بہت مشکل ہے یہ 3 آیات۔ تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، لیکن یہ ذہن بنائیں کہ آخر کوئی اہمیت ہے نا، میں بھی اسی لیے زور لگاتا ہوں۔ کل میں نے کتنی تفسیریں دیسی ہیں اس مقام پہ، کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ 3 آیتیں مشکل ترین ہیں، چاہے لفظ کو دیکھو، چاہے معنی کو دیکھو، چاہے حکم کو دیکھو، چاہے ترکیب کو دیکھو۔ تو اب آپ کو پوری توجہ کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کہ آخر لفظ میں، آخر معنی میں، حکم میں، ترکیب میں مشکل ترین یہ مقام ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اس کا شان نزول
جو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے وہ ذرا سن لیں، آسانی رہے گی۔ 3 آیات مشکل ہیں ہر لحاظ سے۔ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شخص تمیم اور عادی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھے، بغرض تجارت ملک شام کی طرف گیا۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی، سامان میں رکھ دی، اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی کہ میں نے لسٹ بنا دی ہے۔ مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی، کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا ملمہ یا نقش و نگار تھی نکال لیا۔ وارثوں کو فہرست اسباب میں سے، فہرست سامان میں سے دستیاب ہوئی۔ انہوں نے ان وصیوں سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ علاج معالجے میں خرچ ہوا۔ اب انہوں نے خیانت کی ہوئی تھی۔ دونوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ چونکہ وارثوں کے پاس گواہ کوئی نہیں تھی، صرف لسٹ تھی، ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال سے کسی طرح کی خیانت نہیں کی، منکر تھے، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس کتاب ان سے قسم لی گئی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا تو کان کھول کے سننا چاہیے۔ تھے وہ جھوٹے، نبی علیہ السلام علم غیب تو نہیں جانتے تھے کہ آپ کو پتہ ہوتا یہ جھوٹے، آپ نے ان کی قسم کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی صراف سنارے کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا مرنے سے پہلے، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے یار اس کا ذکر ہی نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب کر دی جائے گی۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رجوع کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس ہو گیا، وہ وصیت کرنے والے خریداری کے مدعی ہو گئے اور وارث منکر ہو گئے۔ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے 2 شخصوں نے جو میت کے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک میں تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا 1000 درہم پر وہ وارثوں کو دلائی گئی۔ اب جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ انہوں نے خیانت کی پیالے کے معاملے میں، پہلے کیا تھے؟ منکر تھے۔ کس بات کے منکر تھے؟ کہ ہم نے کوئی چیز نہیں نکالی، بعد میں مدعی بن گئے ہم نے خریدا تھا۔ آخر فیصلہ حق پھر بدیل کے ورثاء کے حق میں ہوا۔ یہ شان نزول سمجھا، دیکھا نا؟ پھر معنی کے لحاظ سے بھی یہ مشکل ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی یہ مشکل ہے۔ آپ ذرا خیال کرنا، میں سمجھانے ترجمہ کرنے لگوں انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، شہادت میں نے اشہاد کیا، یہ صرفی ناوی باتیں آپ کی گم شدہ چیزیں یاد رکھا کرو۔ اس طرح پیچھے کہا تو اکثر ساتھی توجہ نہیں کر رہے تھے کہ تسلو منع یمنع ہے، اس کو تسلو پڑھنا بھی جائز ہے، ایسی بات تو خوشی سے سنا کرو۔ اے ایمان والو، گواہ بنانے ہیں تمہارے درمیان جب حاضر ہو تمہارے ایک کو موت ہو، جس طرح بدیل کو، اب میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا۔ بدیل پہ موت آ گئی، ملک شام میں کیا ہوا تھا؟ وصیت کے وقت یہ خضر احدکم الموت سے بدل بنا لو۔ اور شہادت و مولانا عاطف اسنان شہادت کا فاعل ہے، خیال کرنا۔ 2 گواہ انصاف والے تم میں سے یا 2 اور تمہارے علاوہ، اب سمجھنا،
ذوا عدل منکم کا معنی ہے تمہارے قریبی یا مسلمان مراد ہیں، غیرکم سے مراد چاہے بیگانے ہوں یا اہل ذمہ ہو جو ذمی ہے، ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں، لیکن یہ منسوخ ہو گیا، اب ذمی سے گواہی نہیں لینی۔ اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، اور جس طرح بدیل پہ موت آ گئی، روک لو ان گواہوں کو نماز عصر کے بعد۔ یہ کیوں کہا کہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے، مصروفیت کا ہوتا ہے، دن کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے، نماز کے بعد ایک ڈر بھی ہوتا ہے، فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اس میں ان سے سوال کر لو کہ بھائی اٹھاؤ قسم، اس معاملے میں کیا ہے؟ پھر وہ قسمیں اٹھائیں، اور جس طرح دو نے اٹھائی تھی، عدی نے اور تمیم نے۔ اگر تمہیں شرک ہے تو وہ کہیں ہم نہیں خریدیں گے اس کے بدلے حقیر قیمت، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو جس کے ہم قسم اٹھا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ اب سمجھ لیا، جھوٹی قسم اٹھائی تھی، اس سے پہلے فرمایا ان سے پوچھو جو گواہی دینے لگے ہیں کہ سچی قسم ہوگی۔ بس اگر اطلاع مل گئی ہو، جس طرح اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے پیالہ بیچا ہے، سمجھ رہے ہو نا، شان نزول کے بعد میں زور دے رہا ہوں، بس اگر اطلاع دی گئی کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئی ہیں، جیسے تمیم اور عدی ہوئے تھے، نصرانی تھے، پھر دو اور کھڑے ان کی جگہ، اور جو دو اور گواہ تھے کہ نہیں انہوں نے پیالہ بیچا ہے، ان لوگوں سے، ان وارثوں سے کہ مستحق ہوئی ہے، ان پہ، وارثوں پہ زیادہ دو حقدار سنو۔ علیہم ضمیر کا مرجع ورثاء ہے عبد الرحمن عرفان، یہ ضروری نہیں کہ دو ہوں، ان سب وارثوں نے کہا تھا دو ہماری طرف سے یہ نمائندہ ہے، ایک بھی گواہ کافی ہے اس معاملے میں، اور دو سے زیادہ بھی کافی ہیں۔ ان ورثاء نے کہا تھا دو تم جاؤ ہماری طرف سے گواہی دو، اس بات کو سمجھنا ہے۔ مستحق ہوئی ہیں ان پہ الاولیان زیادہ حقدار، جو زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے پھر قسم اٹھائی تھی کہ یہ جھوٹے ہیں، پھر وہ قسمیں اٹھائیں اللہ کی، البتہ ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے بنسبت ان دونوں کی گواہی کے جو تمیم اور عدی نے دی تھی، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت البتہ ظالموں سے ہوں گے۔ اپنی طرف سے میں نے زور لگایا، آپ خیال کرنا جو میں نے ترکیب بتائی ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ یہ دوسرے گواہی کو لائیں گے اپنے طریقے کے مطابق، یا ڈر کریں گے کہ قسمیں ہماری بھی لوٹا دی جائیں گی بعد ان کے قسموں کے جن جھوٹوں نے اٹھائی تھی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور سن لو، اور اللہ تعالی رہنمائی نہیں کرتا قوم کی جو فاسق ہے۔ اب ذرا سننا، تفسیر قرطبی میں ہے مشکل ترین 3 آیات ہیں، کیسے؟ اعرابم و معنم و حکما، لکھ لو یہ آیات جو ابھی میں نے بیان کی ہیں شان نزول کہ تفسیر قرطبی والا کہتا ہے اعرابم و معنن و حکمن مشکل ترین آیات ہیں، علماء فقہا بھی یہی کہتے ہیں، لکھ لیے۔ تفسیر کبیر والا کہتا ہے اعرابم و نظمن و حکمن، ایک ہی مطلب ہے، اعرابم و نظمن و حکمن، یہ مشکل ترین آیات ہیں، اعرابم و نظمن و حکمن، تفسیر کبیر۔ اللہ میرا سمجھانا آپ کا سمجھنا قبول و منظور فرمائے۔ توجہ کر، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، یعنی قیامت کے دن، پھر اللہ تمام رسولوں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے۔ بھائی علم تو ہوگا، یعنی اللہ حقیقت حال تو جانتا ہے، اتنا روب ہوگا کہ وہ عرض کریں گے لا علم لنا، اللہ تو جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، بے شک تو ہی تو تمام غیبوں کو بہت بڑا جاننے والا ہے۔
یاد کر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گئے عیسیٰ بن مریم یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پہ کی، تیری والدہ پہ کی، ایتک بروح القدس، ایتو کو ایتو کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، معموز الفا اور اجوف یائی ہے، کھچڑیوں کے باب جسے کہتے ہیں، معموز الفا اور اجوف یائی ہے، ایتو کا باب تفہید ہے، وعدت والا قانون لگا ہے، وعدت والا صرف پڑھی ہے نا ماشاءاللہ، وعدت والا قانون لگا ہے، ایسی بات لکھ لیا کرو، صرف کی ساتھ محبت اور توجہ رہتی ہے، روح القدس کے ساتھ۔ اب اس نعمت کا بیان ہونے لگا، تائید کی، روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ، جہاں جاتے تھے وہ ساتھ جاتے تھے۔ اب دیکھنا، میں ایک عطا الرحمان صاحب کو بات بتا رہا تھا تو ابھی پھر یاد آ گئی، ادھر توجہ کرو، مولوی حفیظ اللہ صاحب، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو میں نے عطا الرحمان صاحب کو کہا تحقیق کرو میری بات کی، اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا یہ میرے آقا کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی، اللہ کی حکمت آپ کی اتنی لمبی عمر نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کو کسی نبی نے مارنا تھا، نبی اور آنا کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے 40 سال دنیا میں پھر گزاریں گے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، تو آپ میری بات سمجھ آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، زندگی میں یاد ہے، کرنا نبی نے ہے نا، اتنا بڑا کام، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، موت آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ ویسے بھی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ہے، اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اگر کسی نبی نے آنا ہوتا سلسلہ جاری رہتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نیا نبی کیا کرتا، یہ دجال کو کیا کرتا، قتل کرتا، لیکن نئے نبی نے آنا نہیں، نبی علیہ السلام کا امت ہی بن کے عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ کلام کرتا تھا تو لوگوں کے ساتھ گود میں یا پنگوڑے میں، اور بڑھاپے میں پھر کلام کرے گا کی تو نے، اور جب سکھائی میں نے تجھے کتابت لکھنا، حکمت یعنی فام، تورات اور انجیل، اور جب تو پیدا کرتا تھا مٹی سے مثل شکل پرندوں کے میرے حکم سے، پھر تو پھونکتا تھا ان میں، پھر ہو جاتے تھے وہ پرندے میرے حکم سے، مٹی کا پرندہ پھونکا، معجزے کے طور پہ وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ فی ہا ضمیر کاف کے لیے میں نے مثل، چونکہ کا ہیئت الطیر آگے مضاف ہے میں نے مثل کے ہے نا، کاف میں نے مثل کے ہے جی، تو آگے ہیئت اس کا مضاف الیہ ہے، خیال کرنا، وہ چونکہ مؤنث ہے نا، اب ہا ضمیر بھی مؤنث آئی ہے۔ اور ٹھیک کرتا تھا تو مادر زاد اندھے کو، کوڑ والے بیماری کو، بے اذنی مختار کل نہیں، میری اجازت میرے حکم کے ساتھ، اور جب تو مردوں کو زندہ کرتا تھا بے اذنی میرے اذن سے، یہ تیرا معجزہ تھا، اذن میرا تھا، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب تو لایا واضح دلائل وہ مار نہ سکے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے تدبیر کی، پھر کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا، اس کو جادو کہنے لگ گئے، جادو نہیں تھا وہ معجزہ تھا۔ عجیب، جب میں نے وحی کی یعنی الہام کیا حواریوں کی طرف، حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے، جیالے، ان کے مددگار، یہ کہ ایمان لے آؤ میرے ساتھ اور میرے رسولوں کے ساتھ، میرے رسول عیسیٰ بن مریم کے ساتھ، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، گواہ بن جا تو ہے عیسیٰ اس بات کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب کہنے لگے حواری عیسیٰ بن مریم، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پہ دسترخوان، آسمان سے کوئی دسترخوان آئے اس پہ کھانا پینا ہم کھائیں،
قال اتقوا اللہ، کہا تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی توحید کو کچھ نہیں سمجھا، دسترخوان مانگ رہے ہیں اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ کہنے لگے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں گے اور ہمارے دل مطمئن ہوں گے اور ہم علم یقین کر لیں گے کہ تو نے ہمیں سچ کہا اور ہو جائیں گے ہم اس پہ گواہوں میں سے۔ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے اللہ جو رب ہے ہمارا، اللہم ربنا ذاتی تضرع کے لیے اتار ہم پہ دسترخوان آسمان سے، جو ہو ہمارے پہلوں کے لیے بھی خوشی اور پچھلوں کے لیے بھی خوشی اور تجھ سے نشانی بھی ہو۔ اللہ ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، تو خیر الرازقین ہے۔ باقی مجازی رازق ہے نا، باورچی ہے، ماں باپ ہے، فیکٹری ہے، اصل میں رازق اللہ خیر الرازق۔ سورت کا نام مائدہ ہے نا، مائدہ کا میں نے دسترخوان، تو اس میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو تم پہ، لیکن جس نے انکار کیا اس کے اتارنے کے بعد تم میں سے، بس بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ نہیں عذاب دوں گا وہ کسی ایک کو جہان والوں میں سے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے لا اعذبہ کے بعد یہ مصدر کے لیے عذاباً ادھر لوٹ رہی ہے۔ یاد کر جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم، یہ عادل لبود العاد ہے، پھر آ گئے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ پکڑو مجھے اور میری ماں کو معبود سوائے اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا عیسیٰ بن مریم تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ عیسیٰ بن مریم جواب میں کہیں گے پہلی شک پاک ہے تو، اللہ تیرا کوئی شریک ہو۔ دوسری شک میرے لیے مناسب نہیں کہ میں کہوں وہ بات جو میرے لیے حق نہیں ہے۔ تیسری شک اللہ اگر میں نے کہا بھی ہے تو پس تحقیق تو جانتا ہے، کیسا انداز ہے، جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیری ذات میں ہے۔ اللہ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تو ہے تمام غیبوں کو بہت بڑا جاننے والا۔ چوتھی شک میں نے اللہ ان کو نہیں کہا تھا اپنی امت کو مگر جو تو نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو ان کو یہ کہا تھا۔ باقی میرے اللہ پانچویں شک میں ان پہ گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ خیال کرنا عبد الرحمن، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اب اس کا میں نے خیال کرنا، فلما توفیتنی، موت معنی نہیں کرنا ہے ارشد حکیم، موت اس کا معنی نہیں کرنا ہے، اس کا معنی کرنا ہے جب تو نے مجھے پورا پورا آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، روح مع الجسد، یا انی متوفیک ورافعک الیک، اب سمجھ لیے، پر جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا آسمان کی طرف، تھا تو نگہبان ان پہ، میں حاضر ناظر نہیں تو حاضر ناظر ہے، میں عالم الغیب نہیں تو عالم الغیب ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے بخش دے پس بے شک تو ہی تو ہے غالب، یعنی زبردست حکمتوں والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے آقا ایک رات پوری رات یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ آپ امت کے ساتھ بہت پیار رکھتے تھے نا، اس وجہ، اگر تو انہیں عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر بخشش کر دے پس بے شک تو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ۔ شرجامی میں پڑھا ہے کہ فعل مضاف ہوتا ہے یا کہ نہیں، کسی نے کہا ہوتا ہے یہاں مضاف ہے، دوسروں نے کہا بمعنی نفع کے ہے ینفع۔ ان کے لیے باغات ہوں گی، چلتی ہوں گی نیچے نیچے سے رہ رہے، درا لے کے ہمیشہ رہیں گے اس میں، اللہ ان سے راضی ہوگا سائے مشکور کی وجہ سے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے جزائے موفور کی وجہ سے۔ اللہ اتنا بڑا بدلہ دے گا۔
ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ مولانا حسین علی الوانی کی تحقیق یہ ہے، ہر سورت کے آخر میں مسئلہ توحید بیان ہوتا ہے، اب ہونے لگا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان میں ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مخلوق کسی چیز پہ قادر نہیں۔ بسم اللہ الحالق الاکبر حرزم مما خاف دائما لا قدرت للمخلوق مال خالق، لا قدرت مخلوق کی کوئی قدرت نہیں، اللہ کی قدرت۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مرضی اللہ کی چلتی ہے، تمہاری نہیں چلتی۔ فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کرتا۔ عرفان کا دل ہے فلاں جگہ سے شادی، استاد جی نہیں ہوگا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ جہاں سے تیرا جی چاہتا ہے ہوگی شادی، اللہ پہ بھروسہ کر۔ شہزادہ کہتا ہے میرا فلاں کام نہیں ہوتا، اللہ کرے گا، سب کچھ کرنے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت اور جو کچھ ان میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ قرآن مجید کا پہلا حصہ سورہ مائدہ مکمل ہوئی۔ اے رب کائنات، خالقیت والا موضوع مکمل ہوا، بار بار زندگی میں یہ پڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی بے ادبی ہوئی معاف فرما، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا، اس کا ثواب آپ کے آل بیت ازواج مطہرات میری پیاری ماؤں کے روحوں کو پہنچا، اس کا ثواب صحابیات، صحابہ کرام، تابعین، تابعات، تبع تابعین اور چاروں ائمہ بلکہ سارے ائمہ ان کے ارواح کو پہنچا، اس کا ثواب پوری امت کے ارواح کو پہنچا۔ میرے جتنے اساتذہ فوت ہو گئے، ان میرے عزیزوں کے اساتذہ، اساتذہ کے اساتذہ، والدین میں سے، بہن بھائیوں سے، برادری رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو گئے، سب کے روحوں کو پہنچا۔ اس مسجد کے جتنے بزرگ، دوست، نوجوان، مائیں بہنیں فوت ہو گئیں، سب کے روحوں کو پہنچا، پوری امت کے روحوں کو پہنچا۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ ہماری مشکلات، مصائب، آفات سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہر مشکل سے نکال دے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہ تیرا ہی کے در ہے جس کو ہم کھٹکھٹاتے ہیں، کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ اللہ مشکلات کا حل فرما دے، مصائب سے نجات دے دے، بیماریوں سے نجات دے دے، ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔